اترتی جائے گی۔ پانچواں جو اصول ہے جو میری نظر میں بہت اہم ہے اور میں اسے بہت ویٹیج دیتا ہوں، بلکہ دینی بھی چاہیے، اور یوں سمجھے کہ اس اصول کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب ذرا اس بات پہ غور کر لیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے، ہم پہلے کیا تھے۔ جب مبلغ بنتا ہے نا تو اسے اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے، اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس قدر گندا، کس قدر برا، کس قدر اس کے اندر عیب تھے، اللہ نے کتنا کرم کیا، اس کو دین کا خادم بنا دیا، اس کو دین کی خدمت پہ لگا دیا۔ اپنے ماضی کو نہ بھولیں، اس لیے کہ لوگ بھی ماضی نہیں بھولتے، لوگ بھی جانتے ہیں کہ تو کس باغ کی مولی ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب جب مبلغ آپ بن گئے ہیں نا، اور آپ کو یہ سعادت مل گئی، آپ کے شیخ نے آپ کو یہ توفیق دے دی، آپ کو یہ کرم حاصل ہو گیا، تو پھر اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ یہ ہے پانچواں اصول، اپنے کردار کی حفاظت کریں، اپنے کریکٹر کو لوز نہ ہونے دیں، اپنے کردار کی چمک کو ختم نہ ہونے دیں، کیونکہ اس کے بعد جب آپ مبلغ بن گئے نا تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کو دیکھ کے دین سیکھنا ہے، لوگوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو دین سمجھنا ہے، آپ کے اٹھنے کو دین، بیٹھنے کو دین، چلنے کو دین، بات کرنے کو دین سمجھنا ہے۔ تو اگر آپ کا کردار آگے پیچھے ہو گیا تو آپ مبلغ ہونے کی لسٹ سے خارج ہو جائیں گے۔ اپنے کردار کی حفاظت کریں، کیونکہ کردار کی چمک لفظوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، اس گفتگو کے پیچھے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے، اس کے پیچھے آپ کا کردار چمک رہا ہوتا ہے۔ اس کردار کی چمک پہلے پڑتی ہے لوگوں پر، بعد میں جا کے آپ کے لفظ پڑتے ہیں۔ لوگ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ نبی جب تم بات کرتے ہو، جب تم دعوت دین دیتے ہو، جب تم اسلام کی گفتگو کرتے ہو، خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، میرے رب کی قسم، جو بھی میرا رب ہے، تو جو بات کرتا ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ میں نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے تمہارے کردار کا پتہ ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل ٹھکتا نہیں تیری بات پہ۔ لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ تم نے کبھی ایسا کیا ہی نہیں، تمہارا کردار بڑا سونا ہے، تمہارا کریکٹر بڑا پیارا ہے، تمہاری عادات بڑی اچھی ہیں۔ تو ایک مبلغ کا کریکٹر ہی اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہی کافی ہے اس کے لیے، میں کہتا ہوں کہ وہ کریکٹر ہی اتنا خوبصورت چلتا آ رہا ہو نا مبلغ، تو اس کو چلتے ہوئے دیکھ کے لوگ نیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہا جاتا ہے کہ لاہور کی یہ ڈائمنڈ مارکیٹ، زنا کاری کا اڈا، یہ کبھی بند نہیں ہوا، لیکن ایک دن بند ہوا تھا۔ جب کسی شخص نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بڑے مبلغ ہیں، ذرا بند کرا کے دکھائیں، فرمایا میری توجہ نہیں کبھی ادھر گئی، میرا مشن کچھ اور ہے، لیکن تو نے کہہ دیا تو تجھے دکھاتا ہوں۔ آپ تشریف لے آئے لاہور پنڈی سے، حضرت پیر سید مہر علی، مل کے کہیے سبحان اللہ رحمۃ اللہ علیہ، گولڑا شریف والی سرکار۔ تو آپ آگئے مینار پاکستان کے قریب بادشاہ مسجد کے دوسری طرف، جہاں سے اس موڑ مڑتا ہے تو آگے وہ بازار شروع ہو جاتا ہے، تو آپ وہاں بیٹھ گئے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے تو وہاں بیٹھ گئے، تسبیح پکڑ لی اور ساتھ ہاتھ میں تسبیح ہے اور آپ پڑھتے چلے جاتے۔ اب جو ہی دن چڑھا، روشنی ہوئی، تو اس بازار میں آنے لگے خبیث لوگ، وہ جو ہی مڑے بازار کے اندر ہونے لگے تو سامنے آپ بیٹھے، آپ کے چہرہ دیکھا، نہیں یار آج نہیں، واپس۔ دوسرا آیا، اس نے بھی آپ کا چہرہ دیکھا، یہ نہیں، اتنا سونا شخص، اتنا نیک شخص بیٹھا ہے، چھوڑو یار آج بڑی زیارت ہوگی، دفع کرو باہر سے، واپس چلا گیا۔ تیسرا واپس چلا گیا، چوتھا واپس چلا، وہ 10-12 بجے وہ ساری طوائفیں آ کے ہاتھ جوڑنے لگیں، سانو بھوکھا نہ مارو، آپ اٹھ جائیں یہاں سے۔ کردار کی چمک الفاظ سے زیادہ ہوتی ہے۔
آپ کی گفتگو بعد میں لوگ دیکھتے ہیں، پہلے آپ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ دین سیکھتے ہیں۔ اپنے کریکٹر کو اتنا خوبصورت رکھیں، اتنا خوبصورت رکھیں، کسی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں غلط کام ہو رہا ہو، جہاں بلندگی ہو، جہاں گندگی ہو، جہاں گناہوں کے کام ہوتے ہوں۔ لوگ آپ کو دیکھ لیں گے نا تو انہیں ایک بہترین قسم کی انہیں ایک آڑ مل جائے گی کہ دیکھو میں نے انہیں وہاں دیکھا تھا تو جائز ہونا ہے۔ آپ نہ کریں ایسا، یا تو مبلغ بننے سے اتر جائیں اور کہیں مولا میں نہیں کر سکتا، تو اگر آنا ہے تو پھر پوری طرح آئیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں آپ کی سیرت میں ایک واقعہ، آپ کی محبت والے نے لکھا کہ ایک عورت اور مرد میں عشق ہو گیا، تو مرد کو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے فاروق اعظم سے بڑی محبت ہے، تم ان سے ملتے بہت کم ہو۔ تو اس نے کہا میرے بھی بڑے پیار ہیں لیکن میں ذرا دور رہتا ہوں۔ کہا نہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، تم یوں کرو کہ تم 40 دن تک ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، اس کے بعد شادی کروں گی۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ کہیے نا، جو ایسی شرط رکھ دیں کہ پہلے جا کے فلاں اللہ والے کے پاس بیعت ہو جاؤ پھر شادی کروں گی، فلاں اللہ والے کی زیارت کر کے آؤ پھر شادی کروں گی، پھر فلاں دربار پہ جا کے مل کے آؤ پھر شادی کروں۔ کیسی عورتیں ہوا کرتی تھیں، کیسی سوچیں ہوا کرتی تھیں ان کی، کیسے ان کے زاویے ہوتے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ بھی کروں گا، ایسا کون سا مسئلہ، نمازیں پڑھنی ہیں تو نمازیں پہلے اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھتا تھا، اب فاروق اعظم کے پیچھے پڑھ لوں گا، اس سے بڑی کیا سعادت۔ وہ چلا گیا، آپ نماز پڑھاتے، دیکھتے کہ ایک نیا نوجوان آتا ہے، دور سے آتا ہے، اور جب سلام پھیر کے جانے لگتے تو مل کے جاتے، کیا حال ہے بیٹے ٹھیک ہو، سلام لیتے نکل جاتے، وہ بھی ملتا۔ اس طرح 5 نمازوں میں 40 دن ہوتا رہا، 40 دن گزر گئے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے اور اس کو طے تک لے کے جائے مبلغ۔ 40 دن کے بعد وہ عورت طے شدہ مقام پہ پہنچ گئی، وہ انتظار کرنے لگی، وقت ہوا تو کوئی نہ آیا، وہ کھڑی رہی کہ شاید لیٹ ہو گیا، ادھر ظہر کی اذان ہوئی تو وہ شخص جو ہے وہ لڑکا نظریں جھکائے ہوئے ایسے چلتا ہوا بڑے باادب انداز میں، سامنے نہیں دیکھ رہا، بڑے باادب انداز میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کون کھڑا ہے، تو یہ قریب سے گزر گیا تو اس عورت نے آواز دے دی کہ دیکھو میں تو یہاں موجود ہوں اور تمہارا میرے ساتھ آج وعدہ تھا، آج 40 دن مکمل ہو گئے، آؤ ہم جو کہتے ہو شادی کر لیتے ہیں۔ تو وہ قریب آیا، اس نے آنکھیں نہیں اٹھائیں، اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے 40 دن پہلے والا شخص اور تھا، آج میں اور ہوں، عمر نے میرا دل بدل دیا ہے۔ تو ایک مبلغ پہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، یوں کہوں گا کہ اسے شرم آنی چاہیے کہ اتنی دیر سے وہ تبلیغ کر رہا ہے، ایک بندہ ٹھیک نہیں کر سکا، وہ اتنے لوگ تمہارے پیچھے 10 سالوں سے نماز پڑھیں اور وہ گندے کے گندے رہ جائیں۔ ارے فاروق اعظم 40 دن نماز پڑھاتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں، دل بدل دیتے ہیں۔ تمہارے ساتھ سہیلی کتنے سالوں سے ہے اور تم اسے نمازی نہیں بنا سکی، تمہارے ساتھ تمہارا دوست کتنے سالوں سے ہے، تم اسے اپنے حضرت کی بیعت نہیں کرا سکے، تمہارے ساتھ تمہارا کزن گندا مندہ ہے کتنے سالوں سے ہے، تم اسے نیک نہیں بنا سکے۔ میں لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن لعنت ہے تم پر، تم نے دین کو بدنام کر دیا ہے۔ دین ایک روشنی کا نام ہے، دین ایک خوشبو کا نام ہے، جو ہو تو پھیلتی ہے، جو ہو تو دوسرے کو روشن کر دیتی ہے۔ تمہارے پاس